اور ظاہر ہے جب ولادت جسمانی ہوئی تو آپ کا جمال دنیا نے دیکھا کہ آپ کتنے حسین و جمیل ہیں، حسن و جمال کا سراپا آپ کا کیسا ہے، اور آپ کو جمیل بنا کے پیدا کیا، جمیل بنا کے پیدا کیا۔ یوسف علیہ السلام کو حسین بنا کے پیدا کیا تھا، اور جمیل کا جو جمال و خوبصورت ہوتی ہے وہ حسین کے حسن پر فائق ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ خود حدیث میں آتے ان اللہ جمیل، اللہ خود بھی جمیل ہے، یحب الجمال، اور جمال کو پسند کرتا ہے، لہذا جمیل کے جمال کی جو خوبصورتی ہوتی ہے اس خوبصورتی کو دوسرا تاب نہیں لا سکتا۔ اس لیے محققین نے لکھا ہے کہ حسن کسے کہتے ہیں؟ حسن کہتے ہیں کہ فوراً دیکھتے ہی آپ ایک دم امپریس ہوتے ہیں، ایک دم آپ جو مبہوت ہو جاتے ہیں اس کے اس میں، لیکن اگر دیکھتے رہتے ہیں ایک حد کے بعد جا کر اس حسن کی خوبصورتی ٹھہر جاتی ہے۔ آپ نے کسی حسین کے چہرے کو دیکھا، آپ نے کسی حسین کے خوبصورت ہاتھ کو دیکھا، آپ نے کسی حسین کے حسین ہونٹوں کو دیکھا، آپ دیکھتے رہے یہاں تک کہ اس کے ہونٹوں کی خوبصورتی ایک حد پر جا کر ٹھہر جائے گی، اس سے مزید آگے نہیں بڑھتی۔ اس کے ہاتھوں کی خوبصورتی دیکھتے چلے گئے ایک حد کے بعد آپ اس کی خوبصورتی تھم جاتی، اس کی حد بندی ہو جاتی، لمیٹڈ۔ لیکن ایک دم دیکھتے ہوئے فوراً اثر انداز ہوتا ہے، امپریس کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں حسن۔ اور جمال کسے کہتے ہیں؟ جمال اس خوبصورتی کے کہتے ہیں جب اس چہرے کی خوبصورتی، اس کے ہاتھوں کی خوبصورتی، اس ہونٹوں کی رعنائی، آنکھوں کی رعنائی، اس کو آپ دیکھتے چلے جائیں، اس کی خوبصورتی میں دیکھتے چلے جائیں، آپ دیکھتے چلے جاتے ہیں، اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس قدر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے آپ دیکھتے تھک جاتے ہیں، لیکن اس حسن اور خوبصورتی کی لمٹ نہیں ہوتی۔ اس کو جمال کہتے ہیں، اس کو جمال۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جمال عطا فرمایا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کو دیکھتے تھے، آپ کے ہاتھوں کی خوبصورتی، آپ کے چہرے کی خوبصورتی، آپ کے ہونٹوں کی خوبصورتی کو دیکھتے تھے تو دیکھتے چلے جاتے یہاں تک کہ ان کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی تو مزید دیکھ نہیں پاتے تھے، لیکن نبی کی خوبصورتی ابھی بھی باقی۔ تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر، محمد رسول اللہ زندہ باد۔ اور تبھی تو لکھا ہے کہ سارے صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ بھر کے کبھی دیکھا نہیں ہے، کہ دیکھنے کی تاب ہی نہیں رکھ سکے، ایک حد کے بعد آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ یہ تو خاص ابو بکر، عمر فاروق، علی، عثمان، ان خاص لوگوں کو بھی شرف حاصل تھا کہ انہوں نے آپ کی خوبصورتی کی جو اس سے حظ لیا ہے، لیکن کوئی دو عام صحابہ تو آپ کے چہرے انور کی اور آپ کی شخص کی خوبصورتی کی انتہا کو پہنچ ہی نہیں سکے۔ ایسی خوبصورتی، ایسا جمال اللہ تبارک و تعالی عطا فرمایا۔ اور خود صحابہ فرمایا، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ 14ویں کا چاند اپنی آب و تاب پر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد بیٹھے ہیں اور سرخ یمنی چادر اوڑھی ہوئی ہے۔ سرخ کا مطلب اس میں کالی دھاریاں ہیں، مرون کلر آج کے زمانے میں آپ سمجھ لیں کہ مرون کلر کی اس پہ کالی دھاریاں، اور ایک روایت میں سفید دھاریوں کی چادر آپ نے اوڑھی بھی ہے، سرخ چادر کے اندر ملبوس ہے۔ فرمایا ہم کبھی چاند کی تابانی دیکھتے تھے کہ کبھی چہرے انور کی روشنی کو دیکھتے تھے، آخر یہی فیصلہ کرتے تھے آپ کے چہرے انور کی روشنی کے سامنے چاند ماد نظر آ رہا ہے۔ یہ آپ کی خوبصورتی کا عالم۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں میں نے نبی پاک سے زیادہ خوبصورت سرخ جوڑے کے اندر کبھی انسان کسی کو نہیں دیکھا۔ سرخ جوڑے میں آپ جتنے حسین و جمیل لگتے تھے میں نے کوئی انسان کبھی اتنا خوبصورت نہیں دیکھا۔ اور یہ سرخ جوڑا، یہ سرخ جو حلہ جو آپ کا فیورٹ ہوتا تھا، آپ کا محبوب ترین لباس ہوتا تھا، آپ یہ پہنتے تھے، اور رات کے اس تابانی کے اندر آپ ایک چاند کی طرح چمک رہے ہیں۔ ایسی خوبصورتی اللہ نے آپ کو عطا کی۔ صحابہ نقل کر رہے ہیں آپ کی خوبصورتی۔ چنانچہ شمائل ترمذی کے نام سے پوری کتاب لکھی، آپ کے جسم کے ایک ایک عضو کی خوبصورتی صحابہ نے بیان کی۔ انگلیوں کے پورے کیسے ہیں، نگاہیں کیسی ہیں، نگاہوں کے اندر ڈورے کیسے ہیں، آپ کے ہونٹ باری کیسے ہیں، ناک آپ کی کیسی سطوہ ہیں، کانوں کا توازن کیسا ہے، گردن کیسی سرخی دار ہے، پاؤں آپ کے کیسے متوازن ہیں، ایک ایک چیز ایسی صحابہ نے نوٹ کر کے اس کو کہتے عاشق۔ وہ عاشق تو وہی ہوتا ہے ایک ایک چیز محبوب کی دیکھتا ہے، اس کی ایک ایک چیز میں اس کو حسن جمال نظر آتا ہے، اور وہ صحابہ آگے نقل کر رہے ہیں۔ اور شمائل ترمذی کے نام سے پوری کتاب محدثین نقل کر دی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک اداؤں کا ذکر۔ ایسا حسن جمال آپ کو عطا کیا۔ تو آپ کی ولادت جسمانی ہوئی تو آپ کا جمال دنیا نے دیکھا،